بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح سے پہلے زنا کرنا، پھر نکاح کرنا کیسا ہے؟ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جو فرد کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔ اس دین میں زنا کو ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی بھرپور ترغیب دی گئی ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اسلام کے اس اہم تصور کی تفصیل میں جانا ہوگا کہ زنا کی نوعیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کے بعد فرد کے لیے کیا تدابیر اور رہنمائیاں فراہم کی گئی ہیں۔ نمبر 1، زنا کیا ہے؟ اسلام میں زنا ایک جنسی تعلق کو کہا جاتا ہے جو غیر قانونی طور پر یعنی نکاح یا کسی شرعی عقد کے بغیر قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سنگین گناہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ القرآن سورۃ الاسراء۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، یعنی اس کے تمام اسباب اور راستوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں زنا کی مذمت صرف اس گناہ تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات جیسے غیر شرعی تعلقات، معاشرتی بگاڑ اور فرد کی روحانی حالت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، زنا کے بعد توبہ کا تصور۔ اسلام میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور پھر دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار رحم و کرم کے ساتھ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اے ایمان والوں تم فلاح پاؤ۔ القرآن سورۃ النور۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ کے قریب آ سکتا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں۔ توبہ کی شرائط میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر پچھتاوا ہونا۔ نمبر 2، گناہ سے بچنے کا عزم کرنا۔ نمبر 3، اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک کر دینا۔ نکاح کے بعد کی صورتحال۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور پھر دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نکاح ایک جائز اور مقدس عمل ہے جو کسی شخص کی گزر چکی خطاؤں کو مٹا نہیں دیتا، بلکہ توبہ کی صورت میں اللہ کا فضل اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد انسان کو اپنے ماضی کی غلطیوں کی تلافی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ایک نیک زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام میں نکاح کو ایک مقدس معاہدہ سمجھا جاتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کو اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان اپنی شہوت اور خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے اور معاشرتی اور روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4، زنا کے بعد نکاح کا اثر۔ زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد نکاح کرنا اسلام میں مکمل طور پر جائز ہے، بشرطے کہ فرد نے سچے دل سے توبہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی گناہ توبہ کے بعد ہمیشہ کے لیے معاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ماضی اس کے آئندہ کے اعمال کو متاثر نہیں کرتا، جب تک کہ وہ توبہ کرے اور اپنی زندگی کو درست راہ پر ڈالے۔ نمبر 5، زنا اور نکاح سے متعلق فقہی آراء۔ فقہ نے اس مسئلے پر مختلف آراء دی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کے بعد نکاح کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے نکاح کی کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ تاہم بعض فقہ نے یہ کہا ہے کہ ایسا شخص اپنی توبہ کی تکمیل کے لیے نکاح کرنے سے پہلے نیک عمل کی جانب قدم اٹھائے۔ ایک مشہور اسلامی مفکر ابن تیمیہ نے کہا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ دوبارہ نیک انسان بن سکتا ہے۔ نمبر 6، روحانی اثرات اور معاشرتی حیثیت۔ زنا کے بعد نکاح کرنے سے اسلام کے روحانی اثرات میں بہتری آ سکتی ہے۔
بشرطے کہ وہ اپنی ماضی سے سبق سیکھے اور اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائے۔ نکاح ایک نیا آغاز ہے اور اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو درست راستے پر ڈال سکتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں زنا ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنی عزت اور معاشرتی مقام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تاہم جب وہ توبہ کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے معاشرتی طور پر بھی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ نمبر 7، نکاح کے بعد کی اخلاقی ذمہ داریاں۔ نکاح کے بعد ایک فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا پورا ادراک کرنا ضروری ہے۔ اس میں صرف جنسی تعلقات تک محدود نہیں بلکہ اپنے شریک حیات کی عزت، محبت اور افہام و تفہیم کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کے ماضی کی غلطیوں کو آئندہ کی زندگی میں صحیح راستہ اختیار کر کے سدھارنا ضروری ہے۔ نمبر 8، آخر میں نکاح سے پہلے زنا کرنا ایک سنگین گناہ ہے، مگر اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے۔ نکاح ایک نئے آغاز کی علامت ہے جس سے انسان اپنے ماضی کی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص زنا کے بعد توبہ کرتا ہے اور پھر نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح جائز ہوگا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں یہ بہت اہم ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے اور نیک عملوں کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے اور اللہ کے قریب جا سکے۔